شائلہ چاہے اپنے پرسنل میٹرز کمال سے چھپانا ہی کیوں نہ چاہتی ہو، پر کمال بھی اس کی ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ آخر پورے خاندان کے ساتھ تو اس کے گھر میں آ کے بیٹھا ہے اور اپنی بہن کو بھی اس کے باپ کے آفس میں جاب دلوا دی ہے، تو یہ سارے کے سارے چیلوں کی جیسی نظر رکھنے والے شائلہ اور اس کی پوری فیملی پہ پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کب کہاں پہ کوئی لوپ ہول ملے اور یہ ان کو لوٹ کے کھا سکیں۔ کمال کی تو اب نیت یہی ہے کہ کسی طریقے سے شائلہ کا کلفٹن والا اپارٹمنٹ اپنے نام کروا سکے اور اس کے بعد شائلہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ شائلہ کا یہ ایٹیٹیوڈ کمال کو بھی پسند تو بالکل نہیں آتا، لیکن اس کے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اور بار بار ماں جو پیچھے بھیج دیتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ شائلہ سے دوبارہ معافی مانگ کے صلح کرنے آ جاتا ہے۔ اب بھی شائلہ جو اپنا نیو برانڈ لانچ کرنا چاہتی ہے، تو اس کے انوگریشن کے لیے اپنے باپ سے اچھی خاصی بھاری رقم نکلوا لیتی ہے اور کمال کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ انفیکٹ دیکھا جائے تو کمال کو بتانا اس کا بنتا بھی نہیں ہے، ایک تو نکما آدمی خود کچھ کرتا نہیں ہے، اوپر سے شائلہ کے ہاتھ میں کتنے پیسے آ رہے ہیں اس کی بھی اس کو پوری خبر چاہیے۔ ادھر اپنی بہن کو بھی آفس میں اسی معاملات کے لیے بھیجا ہے کہ وہ آفس میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے اوپر نظر رکھے۔ تبھی ماریا آفس کے دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو کے جتنا کچھ دیکھ سکتی ہے دیکھ لیتی ہے اور کمال کو بتا دیتی ہے کہ کسی ڈاکومنٹس کے اوپر سائن کروائے ہیں، اور اس کے بعد وہ فائل فوٹو بنا کے بھی کمال کو بھیج دیتی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ادران اینڈ ٹائم پہ آ جاتا ہے اور ماریا کو یہاں دیکھ کے صاف اس کی بے عزتی کر دیتا ہے کہ ڈیڈ کے آفس پہ آنا کسی کو الاؤ نہیں، تو دوبارہ جب تک ڈیڈ یہاں موجود نہ ہو کسی چیز کے سگنیچر بھی چاہیے ہوں تو ان کے آفس میں اکیلی نہ دن دناتی پھرنا۔ اور ماریا جو کہ ایکچولی تو شائلہ کے اپارٹمنٹ کے کاغذات ہی ڈھونڈنے یہاں آئی تھی، وہ ویسے ہی واپس چلی جاتی ہے۔ ادھر گھر پہ جب کمال دیکھتا ہے کہ شائلہ ایک نیو ڈائمنڈ سیٹ بہت ہی ایکسپینسو سا لے کے آئی ہے، تو اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ تم آج کل بہت کچھ مجھ سے چھپا کے کرنے لگ گئی ہو، میں آخر تمہارا ہسبینڈ ہوں، ہر چیز مجھے بتانا تمہارا فرض بنتا ہے۔ پر شائلہ اسے چپ کروا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر چیز تمہارا جاننا کوئی ضروری نہیں، اور جب شائلہ کامیاب ہوگی تو اس کی کامیابی پوری دنیا دیکھے گی تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گی۔ بہرحال فی الحال میں بہت اچھے موڈ میں ہوں، تو میرا موڈ سپوائل مت کرنا، کیونکہ شائلہ اپنے انوگریشن کے لیے ہی اچھی سی تیار ہو کے جانا چاہتی ہے۔ یقیناً یہ کمال کی ہی پلاننگ ہوگی کہ اس نے راستے میں پہلے سے ہی ڈاکوؤں کو کھڑا کر دیا ہوگا کہ وہ گن پوائنٹ پہ شائلہ سے اس کی جیولری نکلوا سکیں، اور پھر یہی ہوتا ہے، بیچ راستے میں ڈاکو ان کو گاڑی کو روک کے شائلہ سے اس کی جیولری نکلواتے ہیں اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ ادھر گھر میں بھی سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی معمولی سیٹ نہیں بلکہ کروڑوں کا سیٹ تھا، اور ماریا بے وقوف سب کے سامنے کہنے لگ جاتی ہے کہ اس طرح کے ڈاکو یوں بلا وجہ تو نہیں آتے، یقیناً اچھی خاصی پلاننگ کی ہوتی ہے۔ کمال اس کی شکل کو دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یہ کتنی بے وقوف ہے، اپنے ہی بھائی کو پھنسانے کے چکر میں ایسی باتیں کر رہی ہے کہ ادران کا ادھر دھیان نہ بھی گیا ہو تو وہ سوچنے لگ جائے۔ بہرحال ادران تو پھر بھی ماریا کی بات پہ چڑ جاتا ہے کہ تمہیں بڑے اچھے سے اندازہ ہے، لیکن یقیناً ہو سکتا ہے کہ سمین یا شائلہ میں سے کسی کو اس بات پہ شک ہو کہ یقیناً یہ ڈاکو پری پلان وہاں پہ بھیجے گئے تھے۔ اب اگر شائلہ کو شک ہوتا ہے پھر تو یقیناً اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن سمین کی بات کو تو شائلہ یا غیور صاحب بالکل امپورٹنس نہیں دے رہے آج کل، تو اس بات کو بھی یقیناً بالکل پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اینی ویز دوسری طرف اشنا کی بالکل سمجھ نہیں آتی جس طرح اس نے ادران سے پیسے مانگے، یعنی کہ کسی چھوٹی سی لڑکی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بہنوئی سے یوں کیسے پیسے مانگ سکتی ہے منہ پھاڑ کے، اور اس کے بعد گھر میں بھی کسی کو نہیں بتاتی، اور تو اور سمین بھی اس کو ہلکا پھلکا ڈانٹ ڈپٹ کے چپ ہو جاتی ہے۔ اتنی غلط حرکت پہ اس کو اچھی خاصی سنانی چاہیے اور اپنے پیرنٹس تک کو بھی یہ بات بتا دینی چاہیے تاکہ دوبارہ ایسی بات کبھی بھی نہ ہونے کے لیے گارنٹی ہو۔ لیکن سمین میڈم بہت ہی لائٹلی سا اشنا کو ڈانٹتی ہیں اور اس کے بعد ادران سے خیر کافی طریقے سے بات کرتی ہیں اور انہیں یہی کہتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ نے پہلے بھی امی کے علاج کے لیے بہت سے پیسے دے دیے اور اب اشنا کی فیس کے لیے
یوں آپ مدد کر دیتے ہیں تو مجھے بعد میں الٹی سیدھی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اب ادران کو پتہ چل جاتا ہے کہ یقیناً یہ باتیں شائلہ سے سننی پڑی ہوں گی۔ انفیکٹ دیکھا جائے تو ادران کی یہی بات سب سے بیسٹ ہے کہ چاہے اس کے گھر والے سمین کے جتنے بھی خلاف کھڑے ہوں لیکن وہ سمین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور بلکہ منہ پہ بھی شائلہ کو غلط کہہ دیتا ہے جب بھی اسے لگتا ہے کہ وہ سمین کی بلا وجہ مخالفت کر رہی ہے۔ لیکن غیور صاحب یہاں پہ بہت برا رول پلے کرتے ہیں۔ لگتا نہیں کہ وہ کوئی کامیاب بزنس مین سسر ہیں، بلکہ گھر بیٹھی ایک فارغ دماغ والی ساس محسوس ہوتے ہیں۔ جس طرح کی باتیں اور جس طرح کے تانے وہ دینا شروع ہو گئے ہیں، یعنی سمین کی ہر چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی پہ ان کی نظر ہے اور اس کی ہر بات پہ روک ٹوک کرنا بھی وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ تو سمین کی اچھائی ہے کہ ابھی تک اس نے کسی بھی بات پہ ایشو نہیں بنایا، ورنہ انہیں صاف کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ اتنے اصول پسند ہیں اور اتنے اچھے مینر سکھانے والے ہیں تو سب سے پہلے یہ مینرز آپ کو اپنی خود کی بیٹی کو سکھانے چاہیے تھے۔ لیکن وہاں پہ تو آپ کے کوئی بھی اصول کام نہیں کرتے، اور میں آپ کے بیٹے سے شادی کے لیے مری نہیں جا رہی تھی، بلکہ آپ نے خود ہی یہ پرپوزل ہمارے گھر بھیجا تھا، اور پھر شادی کی ایسی سزا دے رہے ہیں جیسے میرے گھر والوں نے منتیں کر کے آپ کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروائی ہو۔ بہرحال یہ تو سمین کی تربیت ہے کہ اس نے اس طرح کی کوئی بھی بات کا ایشو نہیں بنایا، اور فی الحال تک تو وہ خود بھی یہی چاہتی ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، یہاں تک کہ شائلہ کو بھی کوئی اس سے مسئلہ ہے، تو وہ اپنے طور پہ سب سے بیسٹ پرفارم کرے اور سب کے مسائل دور کر سکے۔ لیکن ظاہری بات ہے ہر انسان کا ایک سٹیمنا ہوتا ہے، سمین کا سٹیمنا بھی یقیناً جواب دے جائے گا، اور شاید سمین کا سٹیمنا تب جواب دے گا جب ادران بھی ان لوگوں کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ کے سمین کی مخالفت کر بیٹھے گا۔ ادھر اشنا جب سمین کی باتوں کی وجہ سے چیک واپس کرنے کے لیے آتی ہے تو ادران اس سے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب ماریا کمپلیٹ بات تو نہیں جانتی، لیکن اتنی انفارمیشن وہ کمال تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتی ہے، اور ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ سمین کمال اور اس کی فیملی کو برداشت بھی کیسے کر رہی ہے۔ وہ اتنی اچھی لڑکی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ کسی اچھے سے الفاظ میں ادران کو کمپلیٹ کانفیڈنس میں لے کے کمال کی ساری سچائی بتا دے، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ یہ سچائی بتانے لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ ہو جاتا ہے۔ جب پہلے بھی کال پہ بتانے لگی تھی تو پتہ نہیں اس نے کال کیوں بند کر دی، اگر کال پہ ہی رکھتی تو یقیناً کمال نے آ کے جو باتیں اس کو کی تھی وہ ساری کی ساری ادران کو خود بخود ہی سنائی دے جاتی، تو اسے اچھے سے اندازہ ہو جاتا کہ کمال کس نیچر کا انسان ہے۔ ویسے تو خیر اسے پہلے سے بھی اندازہ ہے، تبھی وہ سمین کو صاف کہتا ہے کہ میرا بس چلے تو ان لوگوں کو کل ہی یہاں سے بھیج دوں، لیکن کیا کروں، ڈیڈ کو شائلہ سے بہت محبت ہے، تبھی تو وہ اسے ایکسٹرا فیورز دے رہے ہیں، یہاں تک کہ بزنس کے بھی ایکسٹرا شیئرز اس کے نام کر دیے ہیں، اور پہلے ہی اس کا برانڈ کچھ خاص نہیں چل رہا، لیکن اس کی نئی شاخ کے لیے بھی اسے اتنے کروڑوں دے دیے ہیں جو کہ یقیناً ڈوبنے ہی والے ہیں۔